عبد الرحمن ابن ابی یعلا قال قال ابو یعلا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ظہرت الحیۃ فی المسکن۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابی یعلا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو یعلا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اذا ظہرت الحیۃ فی المسکن، کہ جب تمہارے گھر میں کوئی سانپ ظاہر ہو جائے، کوئی سانپ تمہارے گھر میں آ جائے تو تم کیا کرو؟ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فقولوا لها، تو تم اس سے کہو انا نسألک بعہد نوح و بعہد سلیمان ابن داود، کہ تم اسے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ دو، ان کا عہد یعنی کہ ان کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا وہ ان کو یاد کرواؤ، اس سانپ کو وہ یاد کرواؤ، اللہ تؤذنا فإن عادت فاقتلوها۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اگر پھر بھی وہ تمہیں ستائے، اگر اس کے ساتھ عہد کرنے کے بعد یعنی کہ اس کو ان کا واسطہ دینے کے بعد سانپ کو بتایا جائے کہ تجھے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بھی کیا جائے، اس کے باوجود بھی وہ تمہیں ستائے، تو حضور فرماتے ہیں کہ پھر اس کو قتل کر دیا جائے۔ حضور فرماتے ہیں فَاقْتُلُوهَا، تو پھر اس کو قتل کر دیا جائے۔ الغرض کہ جناب والا غالباً یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، یہ عہد نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سانپ کو جب کشتی کے اندر سوار ہونے لگا، کشتی نوح کے اندر جب تمام جوڑے سوار ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان غالباً اسی پر دلالت کر رہا ہے کہ حضور کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے سانپ سے کہا تھا کہ تجھے اس لیے اس میں سوار کیا جائے گا کہ تو لوگوں کو بلا وجہ ایذا نہیں دے گا۔ تو معلوم ہوا کہ جناب والا کہ سانپ انسانوں کی بولی سمجھتے ہیں اور جو اپنا یہ عہد کرتے ہیں ان کو اپنے عہد بھی یاد آ جاتے ہیں۔ تو اگر کسی کے گھر میں سانپ آ جائے تو حضور کا یہ فرمان مقدس اس کے سامنے پیش کرو کہ اس کو پہلے تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام یعنی کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ پیش کرو۔ تو حضور فرماتے اگر وہ چلا جائے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہ جائے تو حضور فرماتے پھر اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو مار دیا جائے۔